بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ جناب محترم عمر اشرف مغل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو سابق صدر ہیں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اور ڈائریکٹر ہیں سپر ایشیا کے۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ کو ایک پاکستان کے ایک درخشاں ستارے ہیں، پاکستان کی جو انڈسٹری میں، پاکستان کی جو معیشت میں جو سپر ایشیا کردار ادا کر رہا ہے، اس کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو جہاں تک معلوم ہے اس سے زیادہ ان کو اطلاع دینا چاہتے ہیں، ان کو خبر دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو کیا مشکلات درپیش ہیں اس وقت، جبکہ اس وقت جو بڑا خراب دور ہے معیشت کے حوالے سے۔ اس وقت جو گوجرانوالہ جو ہمارا سب سے زیادہ جو تین جو بڑا ہب ہیں، جو گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، اس میں گوجرانوالہ کی بڑی سینٹر ہے، حیثیت حاصل ہے گوجرانوالہ کو۔ تو اس میں آپ اس انڈسٹری میں کیا مشکلات آپ کو درپیش محسوس ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کا دوبارہ ایک دفعہ گوجرانوالہ آنے کا۔ تو گوجرانوالہ کی اور پاکستان کی جو انڈسٹری کے اس وقت جو مسائل ہیں، سب سے بڑا جو مسئلہ پاکستان کی انڈسٹری کو فیس ہو رہا ہے وہ انرجی کی پرائسز کا مسئلہ فیس ہو رہا ہے۔ بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے کہ کوئی بھی جو بزنس ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ کی ڈالر کی فلکچویشن ہے، صرف اوپر جانا یا نیچے آنا نہیں ہے۔ اوپر جب جاتا ہے تو ایکسپورٹر خوش ہو جاتے ہیں، نیچے جب آتا ہے تو امپورٹر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایک جگہ پہ اسٹیبلٹی چاہیے، ہمیں نہ اوپر جاتا ہوا اچھا لگتا ہے، نہ ہمیں نیچے جاتا اچھا لگتا ہے۔ جب تک یہ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے لانگ ٹرم بزنس ہمیشہ لانگ ٹرم ڈیسیژن میکنگ کے اوپر، فیزیبلٹیز کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے، تو جب تک آپ لانگ ٹرم ڈیسیژن میکنگ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کی بزنس کی جو پوری فیزیبلٹی ہے یا ایکومن ہے وہ صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ڈالر کی فلکچویشن، اس کے بعد جو لوکل انفلیشن ہے اوور آل اکانومی کی 42-43% کے اوپر پہنچ گئی ہے، اس سے عام آدمی کی قوت خرید بالکل ختم ہو گئی ہے۔ جب قوت خرید ختم ہوئی ہے تو بالکل بیسک ایسینشلز پہ آ گیا ہے، صرف وہ اپنا اناج خرید رہا ہے یا صحت کی جو دوائیاں وہ خرید رہا ہے یا اور چیزیں خرید رہا ہے، جو لگژری آئٹم ہے وہ بالکل نہیں خرید پا رہا۔ تو اس سے پورا اکنامک سائیکل آپ کا اس وقت رکا ہوا ہے بہت زیادہ۔ اور تیسرا، جو کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت ہالٹ پہ ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا بار بار، یہ بڑا ایک مشہور ہے کہ 15-20 انڈسٹریز اس کے ساتھ چلتی ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کنسٹرکشن کے ساتھ 15 سے 20 انڈسٹریز لنکڈ اپ ہوتی ہیں۔ تو جب کنسٹرکشن کا عمل چل رہا ہوتا ہے تو ملک میں بہت ساری انڈسٹریز چلتی ہیں، جب بہت ساری انڈسٹری چلتی ہیں تو پیسہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے، اور وہی پیسہ پھر کنزیومر گڈز میں جاتا ہے، باقی چیزوں میں جاتا ہے، ٹریولنگ میں جاتا ہے، لیجر ایکٹیویٹیز میں جاتا ہے۔ تو اوور آل ایک جو انسرٹینٹی کی انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے کہ کس طرح ہم جا رہے ہیں۔ اچھا مغل صاحب، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، جسے انٹریم گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ اگرچہ یہ کام تو بڑے بڑے کر رہی ہے، لیکن اس کے بعد تو ڈالر کی تو فلکچویشن میں کمی آئی ہے نا؟ نہیں، ڈالر کی تھوڑی اسٹیبلٹی بڑھی ہے۔ جی بالکل بڑھی ہے، ڈالر کی فلکچویشن میں کمی آئی ہے، یہ بہتر ہے، لیکن اس کو لانگ ٹرم ہمیں کوئی سائنس، اس کی بیسس جو ہے نا وہ بھی سمجھ آنے چاہیے کہ ہماری کیا ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہمارا۔ اچھا جی، اب خاص طور پر گوجرانوالہ پہ آ جاتے ہیں کہ گوجرانوالہ کی جو انڈسٹریز ہیں اس میں پھر آپ میں یہی باتیں اس پہ بھی لاگو ہوتی ہیں؟ جی، گوجرانوالہ کی بھی انڈسٹری، کیونکہ لوکل ایس ایم ای انڈسٹری بہت زیادہ ہے، کاٹیج انڈسٹری بہت زیادہ ہے۔ گوجرانوالہ ہب آف ایس ایم ایز ہے پورے پاکستان کی، جو سب سے بڑی ایس ایم ایز کاٹیج انڈسٹری ہے وہ گوجرانوالہ میں۔ ان کے پاس بڑا تھوڑا سرمایہ ہوتا ہے، تو ان کو اگر بینک کا مارکا بھی پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑتا ہے، بجلی وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، اور لوکل وہ سیلز کر رہے ہوتے ہیں، کلیکشن کے ان کے بہت زیادہ کریڈٹ کیونکہ مارکیٹ میں دیا ہوتا ہے، تو جب ان کی لوکل سپلائر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو کلیکشن کے ایشوز بھی ان کے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، تو اوور آل انڈسٹری تو ڈسٹرب ہے۔ اچھا، مطلب آپ جیسے OGDC ہماری ہے تو وہ یہ اس کے کوئی امکان ہے کہ وہ کوئی یہاں پہ پیٹرول نکال لے یا گیس کی پیداوار کو بڑھا لے؟ اللہ کرے جی ایسا ہو۔ مطلب یہ آپ کے کوئی علم میں نہیں ہے؟ یہ سن تو ہم ایسا بڑے سالوں سے رہے ہیں، تو فروٹفل کوئی ابھی تک کوئی ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ بہت پرانی، جب 90s میں ہم نے ایک کالم لکھے، اس میں لکھا تھا کہ سندھ جو ہے فلوٹ کر رہا ہے گیس کے اوپر، تو سندھ میں تو بہت گیس ہے لیکن اس کو نکالا نہیں جا رہا۔ تو پھر اگر ایسا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ وہ گیس نکالیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے تو گوجرانوالہ کے جو پروجیکٹ سے موٹر وے، یہ آپ دیکھیے ایک بڑی بات جو ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں۔ مغل صاحب فرمائیں کہ یہ آپ نے جب پچھلے سال جب ہم 2 سال پہلے جب ہم آئے تھے، آپ جب صدر تھے آپ گوجرانوالہ کے، اس میں تجارت کے ایوان کے،
تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ آپ وہ جو لنک روڈ ہے جو موٹر وے سے اور گجرانوالہ کے درمیان میں لنک روڈ نہیں تھا اس وقت آپ کام کر رہے تھے، اس پر کیا ہوا؟ جی میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب آپ پہلے لاسٹ ٹائم آپ ہمارے پاس آئے تھے تو تب ہم نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا کہ گجرانوالہ کیونکہ پاکستان کا تیسرا چوتھا بڑا صنعتی شہر ہے اور اس کو انفارچونیٹلی ہماری پچھلی سیاسی حکومتوں نے نظر انداز کیا موٹر وے لنک کی صورت میں، کسی طرح کا موٹر وے لنک ہمارے پاس نہیں تھا. تو میں نے اپنے چیمبر کے پلیٹ فارم پہ اس کی آواز اٹھائی، ہم نے ایک فیزیبلٹی اس کی انسالیسیٹڈ پرپوزل بنا کے گورنمنٹ کو دیا، یہ منصوبہ ہم نے اپروو کروایا اور اب الحمدللہ وہ موٹر وے 90% بن چکا ہے. 1 مہینے میں انشاءاللہ وہ چالو ہو جائے گا. اور یونیورسٹی جو آپ نے یونیورسٹی کی بھی زمین ایلوکیٹ ہو گئی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ایلوکیٹ کر دیا ہے اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا ہے. ناظرین کرام، یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.